ظہر کی نماز کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھ گئے. مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی کہ آج ابو ہریرہ تشریف لائے, درس دیں گے. امام بخاری اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس مجمع میں ہم جیسے لوگ کہاں یہ سب پوچھتے ہیں, اور نہ پوچھ سکتے ہیں, نہ پوچھنے کا حق آپ دیں گے, ہمیں نہیں دے سکتی یہ سماج, یہ سوسائٹی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سنیے, یہ جتنے لوگ سننے آئے ہیں مجھے, ان میں سے اگر کوئی بھی اپنے کسی رشتے دار سے ناراض ہو تو وہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے. اگر ہم کہہ دیں تو آدھی نہیں بلکہ پوری مسجد خالی ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے تو اٹھ کے چلا جائے. کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. ایک نوجوان نے ضرور اپنا سر نیچے کر لیا, چادر آدر اوڑھتے تھے, سر پہ ڈال لی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اٹھا نہیں. اللہ کی قسم اگر کوئی بھی, میں اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اگر کوئی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو تو وہ اٹھ کر چلا جائے. اس نوجوان نے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا اور اٹھ کے جانے لگا. مسجد کے باہر دروازے پر پہنچ کر پلٹتا ہے اور کہتا ابو ہریرہ میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اس وقت تک درس نہیں دیں گے, کوئی حدیث نہیں سنائیں گے جب تک کہ میں جس سے ناراض ہوں اس سے گلہ اور شکوہ دور کر کے میں واپس نہیں آ جاتا. میں نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ کی وہ حدیث سننے سے میں محروم رہ جاؤں. گیا اور اپنی خالہ کے بعد جاتا ہے, ان کو مناتا ہے اور معافی تلافی کرتا ہے, اور خالہ نے بھی صدق دل سے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا. پھر آتا ہے, خالہ نے چلتے وقت اتنا ضرور کہا بھانجے میری طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا سوال کر لینا کہ ایک آدمی اگر محفل میں اگر ناراض ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا تھا, پورے مجمع کو آپ نے حدیث کیوں نہیں سنائی؟ ایک دو آدمی اگر ناراض ہیں تو رہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک دو آدمیوں کی وجہ سے آپ نے حدیث سنانے ہی سے منع کر دیا, اور یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ جو ناراض ہیں وہ اٹھ کے نہیں چلے جاتے. آخر کیا فرق پڑ رہا تھا آپ کے اوپر؟ یہ مسئلہ پوچھ لینا میری طرف سے. نوجوان آتا ہے, اب اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے, اپنی نشست پر آ کر بیٹھتا ہے, کہتا ہے ابو ہریرہ میں نے پوچھ لیا, میں نے معاف کر لی, میں نے معافی تلافی کر لی, میری خالہ مجھ سے ناراض تھی. اس پوری بستی میں طائف میں صرف ایک آدمی ایسا نکلا جو اپنی خالہ سے ناراض تھا, لیکن یہ ناراضگی بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ موت و مٹی اور خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا جائے. معافی فوراً ہو گئی. گئے اور خالہ نے کہا میرے گھر پہ آ گئے ہو, جاؤ بھانجے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. معافی تلافی ہو گئی. کہا ابو ہریرہ میری ماں کی میری خالہ کی ایک امانت ہے. میری خالہ نے کہا کہ ابو ہریرہ سے یہ مسئلہ پوچھ لینا. آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی خالہ کو اس بات کا جواب دے دوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج میں تمہیں وہی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی نے وہ مجھے بتایا, میں وہ آپ کو اس مجمع میں بتا رہا ہوں, اور یہی حدیث ہی آج میرا درس ہوگا. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا جس محفل میں جس مجلس کے اندر اگر ایک بھی شخص اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کر آیا ہے اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پوری کی پوری مجلس پر اللہ کی رحمت و غشیت پھر نازل نہیں ہوتی ہے. اللہ اپنی رحمت اور اپنی غشیت کو روک لیتا ہے, پھر وہ پوری کی پوری مجلس اس سے محروم کر دی جاتی ہے. میں نے یہ سوچا کہ جب اللہ کی رحمت ہونا ہی نہیں ہے تو میں اپنا وقت کیوں برباد کروں, جب رحمت کے فرشتے آئیں گے ہی نہیں تو اپنا وقت میں کیوں برباد کروں. اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس شخص
شخص کو بھی یا تو وہ ناراض ہے تو معافی تلافی کر کے آ جائے یا پھر اس مجلس سے چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت و غشیت نازل ہونے لگے، رحمت برسنے لگے۔ جس مجلس میں ایک آدمی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ پوری مجلس سے رحمت کو روک لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری مجلسوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے جلسے جلوسوں کا کیا حال ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہ پاور ہمیں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ بھی سوال کریں گے، ہمارے بارے میں پوچھتا ہے، تیرے بھی رشتہ دار مولوی صاحب تم سے ناراض ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی انسان ہیں، علماء بھی انسان ہیں، حافظ بھی انسان ہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داری ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے، اور ہر گھر کا یہ میٹر ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے جو اوصاف حمیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائے تھے، آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی غار ہرا میں گئے اور آپ کو دبوچا گیا اور بھیچا گیا، اور آپ خود فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور پھر غار ہرا چھوڑ کر جب گھر پہ آئے کہا خدیجہ چادر اڑاؤ، زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل چادر اڑاؤ، چادر اڑا دی گئی۔ کیا ہوا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر پورا واقعہ بتایا کہ غار ہرا میں ایسا ایسا ہوا، خدیجہ مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ میری جان نہ چلی جائے۔ یہ کیا تھا، کون تھا جو غار ہرا میں آیا تھا اور جس نے مجھے دبوچا، مجھے بھیجا؟ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے جو فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ پر غور کیجئے۔ نہیں میرے سرتاج، میرے شوہر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جنات دبا دے، آپ پر کوئی شیطان حملہ کر دے؟ نہیں، آپ نے آج تک کوئی برا کام ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ پہلی صفت انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کو ملاتے ہیں، آپ تو رشتے ناتے جو ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ وتحمل الکلا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے آپ محنت و مزدوری کر کے کما کر لاتے ہیں اور آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، خود نہیں کھاتے لیکن مہمان بھوکا نہیں جاتا آپ کے یہاں سے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ تو پہلی خوبی کیا بتائی؟ انک لتصل الرحم، نبی بننے سے پہلے بھی یہ صفت محمد رسول اللہ کے اندر تھی کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا بہت بڑا نیک کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرابت داروں کو جوڑنا